پڑا ہے تقریباً 1 مہینے کو ہے اور ابھی تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوا. حکومت بھی آپ سے رابطے میں ہے, اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ ذرا پوزیشن واضح کر دیں اپنے ساتھ. یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے. آپ یرغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں 2 پارٹیوں کے بیچ میں. تھوڑا آپ ذرا ان دو پارٹیوں اور 2 طرف کے یرغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے. تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم 1000 دھاندلی کر کے ہمارے مینڈیٹ کو چراؤ, لیکن پبلک میں ہم ہیں. اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو, اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں. اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے. اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا, جو ہمیں معلوم ہے کہ کون تھا, جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے, بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے, 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے, اور ہم نے 4 صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب رہی بات پارلیمان کی, تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے. اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو, حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں, پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے. اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے. تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں, اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں. ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے, اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں. کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے. آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے. یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی. لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں, اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں, اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے, تو پھر مارشاء اللہ اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے. یہ تو دوسرے معنوں میں آپ ماشاء اللہ لگا رہے تھے. تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا. ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے. اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے. پیپلز پارٹی اور GUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں, ہم بھی, اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے, تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے. مولانا صاحب, یہ جو تعصب کا مسودے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے, یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ واقعی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ مسودہ حکومت کا ہی ہوگا. تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی, ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے. اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں. بھائی ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے, تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے. بالکل مسودات ہوئے, اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو, عام آدمی کو, اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں, بہت مختصر سے. تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی, اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا, اور اس کے آگے
कोर्ट के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ लाना कि कोर्ट के निज़ाम को ख़राब करने का बायस तो बन रही थी, लेकिन उसमें इस्लाह का सबब नहीं बन रहा था जी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि पार्लियामान जो है वो ख़ुद मुख्तार रहे, उसकी ख़ुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और तरमीम भी लाएँ तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। लेकिन ये है कि अब पार्लियामेंट हमें अल्लाह ने ऐसी नसीब की है कि हम उसको अवाम के मैंडेट नहीं समझते। पार्लियामेंट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो इशू थे, जो अमन का मसला है, जो सूबे के हकूक़ के जो मसले हैं, इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें कितने संजीदा है और जमीयत उलमा इस्लाम के क्या था? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमें इस तरफ ज़रूर मुतवज्जो होना चाहिए कि हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। यानी इस वक्त तक मेरे पास जनूबी वज़ीरिस्तान, चाहे वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ हो, चाहे मासूद कबीले से ताल्लुक़ हो, उनके वफूद मेरे पास आए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के उत्मांज़े कबीले के लोग मेरे पास आए हैं। कुरम एजेंसी के लोग मेरे पास आए हैं। अब भी वहाँ पर जंग शुरू है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और रियासत खामोश है। ये हमारे खैबर एजेंसी के कोकी खेल कबीले के लोग आए हैं हमारे पास, अफरीदी लोग। तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिनके वफूद कम अज़ कम मेरे पास बराह ना आए हों। और ये सब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसी को घरों के मुआवजे नहीं मिल रहे, तो गरीब लोग हैं, घर तबाह हो गए, उनके दोबारा बनाने के काबिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि इतने तवील अपने मुल्क में हिजरत का दौर मुकम्मल करके भी अभी घरों को वापस नहीं जा सकते और फ़ौज उनको वापस नहीं जाने दे रही। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं, मेरे ख़्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मज़लूम है, मज़लूम। और यही सूरत हाल हदर बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं, इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए, तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोच रही। आज पेशावर में एक सेमिनार हुआ है फाटा मर्जर के हवाले से और कबाइल के मसाइल के हवाले से, और सारे वो लोग थे